قبرستان تک پہنچانے اور دفن کرنے کے لیے جو مراحل ہیں ان میں سے کچھ مراحل ذکر کیے جا چکے ہیں، اعلانہ، کفنانہ، اسی طریقے سے اس کی چارپائی تیار کرنا، نماز جنازہ، 4 چیزیں ہو چکی ہیں۔ 2 چیزیں آج ذکر کی جا رہی ہیں، ایک ہے گدھا دینا کہ اس کو قبرستان لے جانے کے لیے کس طریقے سے لیتے جایا جائے گا، اور دوسری چیز قبرستان میں لے جا کے اس کو قبر میں اتارنا اور دفن کرنا۔ پہلی چیز جو گدھا دینے کے بارے میں آتی ہے، یعنی چارپائی کے ذریعے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہ چارپائی ہونی چاہیے ایسی کہ جس کے 4 پائے ہوں اور باقاعدہ اس کو 4 آدمیوں کے کندھے پر اس کو اٹھا کے لے کے جانا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا اکرام اور اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عزت کا ایک معاملہ رکھا ہے۔ بادشاہوں کی جس طرح سے سواری قدیم زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ ان کو اس طرح ڈھولے پہ لے کے چلا کرتے تھے اور 4 آدمی اس کو کندھے پہ لے کے چلتے تھے، تو وہ ایک عزت کا ایک انداز ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو قبر تک لے جانے کے لیے، قبرستان تک لے جانے کے لیے یہ انداز پسند کیا ہے۔ اگر بچہ ہو، چھوٹا بچہ، تو اس کو 10 بدس اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، لیکن بڑوں کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کو 4 آدمیوں کے کندھے پر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ جو کندھا دینا ہوتا ہے، چارپائی پہ جو کندھے دیتے ہوئے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے میت کو چاروں طرف سے کندھے دیے تو 40 قدم اگر اس نے کندھے دیتے ہوئے چلنے کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ معاف کرنا دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کی یہ فضیلت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے کندھے دینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا جو طریقہ ذکر کیا گیا ہے، یہ احادیث سے تو ثابت نہیں، لیکن مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ دائیں طرف کا مطلب یہ کہ دایاں کندھا میت کا دایاں پایا اپنے دائیں کندھے پر لے کر، اگلا میت کا اگلا دایاں پایا اپنے دائیں کندھے پر لے کر تقریباً 10 قدم چلے، اور اسی سے پھر پیچھے آ جائیں اور میت کا چارپائی کا پچھلا بایاں پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد پھر میت کی چارپائی کا دایاں اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، اور پھر اس کے بعد اسی کے پیچھے پھر بایاں جو ہے وہ پچھلا جو ہے وہ 10 قدم چلے، تقریباً 10 قدم چاروں کندھے پہ رکھ کے چلنا بہتر ہے۔ بعض لوگ بالکل کندھا رکھنے ہی نہیں دیتے کہ ابھی پکڑا اور فوراً کوئی آگے لے لیتا ہے، تھوڑا سا موقع دینا چاہیے، تھوڑا سا 10 قدم کم سے کم چلنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے کہ میت کا جو سرحانہ ہے، یعنی سر کا حصہ، وہ آگے رہے، پاؤں اس کے پیچھے رہے، سر کا حصہ آگے رہے۔ لیکن اگر اس کے خلاف میں لے کے چلے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بہتر کے درجے میں ہے کہ سر اس کا آگے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کو چاروں طرف سے کندھا دینا چاہیے۔ پیدل چلنا بہتر ہے، پیدل چلنا بہتر ہے، سواری پہ لے جانا افضل، سواری پہ لے جانا جائز، پیدل چلنا افضل ہے۔ اگر دور ہو تو ظاہر ہے کہ پھر کندھے پہ لے کے جانا دور تک مشکل ہوتا ہے، تو سواری پر بلا کراہت لے جا سکتے ہیں، لیکن قریب ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ پیدل لے کے جائیں۔ اس کے اندر چلتے ہوئے پیچھے بھی چلا جا سکتا ہے، آگے بھی چلا جا سکتا ہے، دائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، بائیں طرف بھی چل سکتے ہیں، لیکن افضلیت کے اعتبار سے پیچھے چلنا بہتر ہے، پیچھے چلنا بہتر ہے۔ لیکن پیچھے چلنے کا مطلب یہ کہ آگے اٹھانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، ورنہ ان سے کندھے بدلتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سوار اگر کوئی ہو کر چلتا ہے، یعنی جنازے کے ساتھ کوئی سوار ہو کے چلے تو چل سکتا ہے، لیکن چلنے کے مقابلے میں پیدل بہتر ہے، اور اگر وہ سواری پر ہو تو آگے کے بجائے پیچھے پہ چلنا چاہیے، یعنی اگر ساتھ میں چلنے والوں میں کوئی موٹر سائیکل وغیرہ پہ چل رہا ہو تو ان کو بھی پیچھے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جنازے کی چارپائی رکھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جنازہ جب اٹھا کے چل رہے ہیں تو کچھ لوگ اٹھا کے چلتے رہے اور پہلے قبرستان میں اس چارپائی کے رکھنے سے پہلے بیٹھ جائیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک جنازے کی چارپائی قبرستان میں رکھی نہیں جاتی تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے۔ بلند آواز سے اس موقع پر کوئی نعرہ لگانا یا ذکر کرنا یا زور سے کچھ آیات پڑھنا، یہ سب مکروہات میں سے ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر زور سے نعرہ لگایا جاتا ہے، تکبیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے،
اگرچہ کام دیکھنے میں بڑا عمدہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کام آہستہ آواز میں رہتا ہے۔ زور سے اس موقع پر ذکر یا تلاوت یا آیات کا زور سے پڑھنا یہ پسند نہیں کیے گئے۔ انسان کو ہلکی آواز میں پڑھنا چاہیے، اور اس دوران یعنی جب ہم قبر تک لے کے جا رہے ہیں مقدہ دیتے ہوئے، دو چیزیں پسند کی گئی، ایک ہے ذکر اور ایک ہے فکر۔ ذکر کا مطلب کوئی بھی ذکر کرتے رہیں، توحید رسالت کی گواہی، کلمہ یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ اور فکر کا مطلب یہ کہ اس موقع پر انسان کو تفکر کرنا چاہیے۔ تفکر کا مطلب یہ کہ کسی طریقے سے میرے ساتھ بھی پیش آنا ہے، مجھے بھی کوئی قدر دیتے ہوئے جا رہا ہوں، یہ فکر کہلاتا ہے۔ تو ذکر اور فکر کے ساتھ میت کو قبر تک لے کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر قبرستان لے کے جب ہم پہنچ گئے تو قبرستان پہ جا کر جنازے کی چارپائی کو رکھا جاتا ہے، کسی بھی جانب رکھ سکتے ہیں، یعنی قبر کے چار طرف ہوتے ہیں، کسی بھی جا کر جنازے کی چارپائی کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر جو طریقہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ قبر کے قبلے کی جانب چارپائی کو رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں قبر بنی ہوئی ہے تو قبلے کی جانب اس کے برابر میں رکھیں چارپائی، اور وہاں سے مردے کو اٹھا کر جو ہے وہ قبر میں اتاریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات برابر میں قبر یا کوئی ایسی دیوار یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں جنازے کی چارپائی کی صورت نہیں بنتی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی جانب رکھا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ قبلے کی جانب۔ پھر اس کے بعد قبر میں اتارنے کا معاملہ ہے۔ قبر میں اتارنے کے لیے محرم رشتہ داروں کو، اگر عورت ہے تو محرم رشتہ داروں کو سامنے آنا چاہیے، یعنی عورت کو اس کے لیے پردے کا معاملہ ہے کہ اس کو اٹھانا ہے اور پھر اتارنا ہے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں وہ آگے بڑھیں اور قبر میں اس کو اتاریں۔ اگر محرم رشتہ دار نہ ہو تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، کیونکہ اتارنا تو ہے، بعض اوقات کوئی عورت ہوتی ہے جس کے محرم رشتہ داروں کے کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بھی اتار سکتا ہے، لیکن اگر محرم ہو تو ان کو اتارنا چاہیے۔ عورت کے اتارنے کے اندر اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایک چادر وغیرہ سے پردہ کر لیا جائے، یعنی پردہ کر کے اس کو ایک ادب اور احترام کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اس کو قبر میں اتارنا چاہیے۔ قبر میں اتارنے کی اور دفنانے کی فضیلت حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قبر کھودتا ہے یا قبر کسی کو فراہم کرتا ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں۔ قبر کھودنے کا مطلب کہ باقاعدہ یہ بھی محنت کا کام ہے، کھودنے کا کام اس کی بھی فضیلت ہے، اور فراہم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی خاصی مقدار اس کی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان سستی سے قبر لے جاتی ہے، اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے کہ جس کے پاس قبر میں دفنانے کے لیے پیسے ان کے ورثاء کے پاس نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پر آپ کو آگے بڑھنا اور اپنی طرف سے ان کو پیسے فراہم کرنا یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ آج اس کی فضیلت آپ سنیے، حدیثوں میں ایک نہیں کئی حدیثوں میں یہ فضیلت موجود ہے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قبر فراہم کی یا قبر کھودنے کا کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی کو گھر فراہم کرنے کی فضیلت عطا فرمائے۔ قیامت تک گھر فراہم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر گھر دیں تو وہ کتنا اس کے اندر رہے گا، وہ گھر کب تک رہے گا، ایک دن وہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، گرا دیا جائے گا، لیکن قیامت تک کسی کو آپ نے اگر گھر رہنے کے لیے دے دیا، جو اجر ثواب فضیلت اس پہ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبر دینے والے کو بھی فضیلت عطا فرمائے۔ تو قبر دینے کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ معاملات دیکھے ہیں کہ قبر میں اتارنے کے لیے پیسے نہیں، 20-25 ہزار روپے، اور بعض قبرستانوں میں اس سے بھی آگے کی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی بس میں۔ ابھی اسی رمضان سے 4 دن پہلے کی بات ہے، رمضان سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک ایسے گھرانے کو میں جانتا ہوں، خاندان کو، کہ جس کے والد کا انتقال ہوا تھا، 2 بچیوں کو چھوڑ کے گئے تھے، ان کی قبر میں اتارنے کے لیے بچیوں کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی نے رابطہ کیا تو پھر اس کا انتظام ہو گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کسی ایسے گھرانے میں انتقال ہوا ہے تو آپ صرف وہاں پہ تعزیت کے نہ جائیں، ذرا سے یہ بھی دیکھیں خبر کا انتظام ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، تعاون پیش کریں۔ آپ کا یہ تعاون بھی کہ آپ کی جیب سے کچھ رقم تو جا رہی ہوگی، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے میں یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، قبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قبر ہوتی ہے شقی قبر، ایک ہوتی ہے بغلی قبر، جس کو تحتی قبر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو قبر ہوتی ہے اس کو شقی قبر کہتے ہیں، اس کو صندوقی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ باکس کی شکل میں 4 خانوں میں مربع شکل میں یہ قبر کھودی جاتی ہے۔
لیکن اگر زمین سنگلاخ ہو، سخت ہو، پتھریلی زمین جیسے پہاڑوں وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، تو اس کے اندر قبر کے اندر ایک قبر نیچے قبلے کی جانب کھودی جاتی ہے، یہ افضل قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ لنا وشق لغیر، کہ لاہتی قبر، اس کو لاہتی قبر کہتے ہیں، لاہتی قبر ہمارے لیے، یعنی ہم انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کھودی گئی تھی وہ لاہتی قبر کھودی گئی۔ اگر زمین اس بات کی اجازت دیتی ہو، زمین میں اس بات کی صلاحیت ہو، تو لاہتی قبر کھودنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جیسے ساحلی علاقوں میں یا قریب کے سمندر کے قریب کے علاقوں میں عام طور پر زمین ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر آپ لاہتی قبر کھودیں، تو یہاں پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو باکس کی شکل میں قبر کھودی جاتی ہے وہی صحیح ہے۔ البتہ اگر ممکن ہو تو ایک کام اس کے اندر غور کرنا چاہیے، جو عام طور پر بہت کثرت سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نہیں کرتے۔ قبر اگر شکتی بھی ہو، یعنی چکور مربع شکل میں جو کھودی جاتی ہے، اس کے اندر بھی بیچ میں ایک اور قبر کھودی جاتی ہے، یہ اصل شکتی قبر کا طریقہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ گورکن وغیرہ اس طریقے کو یہاں جانتے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ قبر کھودنے کا یہاں رواج اس طرح ہے کہ وہ چاروں طرف سے کوئی قبر کھود دیتے ہیں، اس کے اندر بیچ میں ایک اور مرغے کے ناک کے برابر لمبائی کے بقدر ایک بیچ میں بھی قبر کھودی جاتی ہے، یعنی قبر کے اندر بیچ میں قبر ہوتی ہے۔ یہ اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے، نہ ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شرعی قبر کا یہ اصل طریقہ ہے۔ قبر حدیث میں آتا ہے کہ خوب اچھے طریقے سے گہری کھودو، کشادہ کھودو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جیسے غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے اس موقع پر یہ حکم دیا تھا کہ اوسروا واعمقوا، کہ کشادہ کھودو اور خوب گہری کھودو۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا انسان قبر کھود کے اس میں ڈال دے، بلکہ اچھے طریقے سے قبر نیچے تک کھودنی چاہیے، اس میں زیادہ سیفٹی بھی ہے۔ اور اس کی مقداریں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ کتنی مقدار کی قبر ہونی چاہیے۔ قبر کی جو لمبائی ہے وہ تو مردے کی ہائٹ کے مطابق ہونی چاہیے کہ جتنا اس کا قد ہے اس کے مطابق ہو جائے، وہ بڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بچوں کے اعتبار سے، بڑوں کے اعتبار سے، لیکن قبر جو گہری ہو تو گہری کے اندر بہتر ہے کہ پورے قد کے برابر ہو، کہ اگر اس مردے کو اگر ہم سیدھا کھڑا کریں تو وہ پورا قبر گہرائی میں آ جائے، لیکن یہ افضل ہے۔ جائز یہ بھی ہے کہ اس کے آدھے قد کے برابر، آدھے قد کے برابر، یعنی گہرائی اتنی ہو کہ نصف قد کے برابر، آدھا جو دھڑ انسان کا اس کے برابر ہو، اور جو اس کی کیا نام ہے چوڑائی ہے، چوڑائی وہ بھی آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ لمبائی تو پورے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور چوڑائی جو ہے وہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور گہرائی پورے قد کے برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اگر آدھے قد کے برابر ہو تب بھی جائز۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گہری قبر کھودنے کے لیے جو کہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ گہری ہو، اس میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ اگر جو ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایسا ہو کہ دائیں کروٹ پر اگر ہم لیٹیں تو سامنے قبلہ آئے۔ بعض قبرستانوں میں ہوتا یہ ہے کہ قبر قبلہ رخ ہونے کے باوجود ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی قبریں آپ اگر کسی قبرستان میں کبھی آپ جا کے دیکھیں تو قبلہ رخ سے ہٹتی ہوئی قبریں، بعض لوکیشن پر کنارے کی قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ قبلہ رخ پوری نہیں ہوتی۔ تو قبر جب کھلوا رہے ہوں، قبر کا انتظام کر رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو یہ بتا دیں کہ اس لوکیشن پر آپ نے قبر کھودنی ہے کہ سیدھی ہو، اس کا آگے اینکر قبر جو ہے وہ بڑا ہوا تھا۔ قبر کھودنے کے اندر جو ہے وہ اندر عرب گلاب کو چھڑکنا، اس کے اوپر خوشبو ملنا، یا اندر عہد نامہ رکھنا، قرآن کریم کی آیات رکھنا، اندر کوئی ایسی بابرکت آیات یا کوئی ذکر و اذکار کی چیزوں کے کاغذات رکھنا، بعض عہد نامے اگر آپ نے سنے ہو تو اس کے اندر رکھے جا رہے ہوتے ہیں قبر کے اندر، یہ سب ناجائز ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ عہد نامہ ہے یا اس طرح کی اور بھی آیات قرآنیہ پر مشتمل اگر کوئی چیز آپ رکھ رہے ہیں تو اندر جو قبر کے اندر کوئی میت ہے، ظاہر ہے کہ اس کے جسم نے پھولنا پھٹنا ہے، یہ آیات قرآنیہ کی بےادبی ہے، بے احترامی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ باقی رہا عرض گلاب وغیرہ اندر چھڑکنا تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میت کے اعمال کا اس کے اوپر سارا مدار ہے کہ اس کی قبر کیسی ہوگی۔ آپ کے عرض گلاب یا قطر کے جو ہے وہ بوتلیں بہانے سے اس کی قبر کے اچھے اور ٹھنڈے ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام نے، تابعین، تابع تابعین اور سلف صالحین نے نہیں کیا، ہمارے جسم، ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں چاہے وہ کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، وہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر سے پتیاں ڈالنا، قبر کے اوپر پھول ڈالنا، پھولوں کے بنے ہوئے باقاعدہ اس کے ہار ڈالنا، یہ سب کام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین سے ثابت ہوں تو شوق سے کیجیے اور ضرور کیجیے، لیکن اگر نہیں ثابت ہے تو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچیے کہ ہمارے نزدیک رواج اور رسم یہ قابل اتباع ہے یا حضور کا طریقہ قابل اتباع ہے؟ جو جواب آپ کے دل میں آئے اس پر عمل کریں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے یہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور یہ تو مردے کا حق ہے، ہم کیا ایسی دفنا دیں اس کے اوپر پھول بھی نہ بکھیریں؟ تو اس ساری باتوں کا جواب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہمارے نزدیک قابل اتباع ہے، ہمارے اپنے دل و دماغ کی اختراعات اور خود ساختہ چیزیں کوئی قابل اتباع نہیں۔ ٹھیک ہے سب کرتے ہیں، ہر آدمی کر رہا ہے، لیکن ہر آدمی کرنے کا مطلب یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب اگر گناہگار ہوں گے، گناہ کے کاموں میں لگیں گے تو کیا یہ جائز ہو جائے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنا، یہ انہی چیزوں میں شامل ہے۔ اس لیے رسم کو نہ دیکھیں، رواج کو نہ دیکھیں، اردو جواب کو نہ دیکھیں، خاندان فیملی کے طور طریقوں کو نہ دیکھیں، اصل چیز حضور کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں سے ثابت ہے، اس کو خود سرچ کریں، دیکھیں، تلاش کریں، اگر کوئی دلیل ملے تو ہمیں بھی ملنا لا کے بتا دیجیے گا تاکہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی مدار نہیں۔ یہ سب ہمارے ہندو پاک کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک طوفان بدعت جو ہے وہ مچا ہوا ہے کہ قبرستان تک مردے کو سنت کے مطابق پہنچانے کا بہت کم باقی سلسلہ باقی رہے گا، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہ آخرت کے مراحل سنت کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ تیار کرنا چاہیے، جس میں وصیت میں یہ مینشن کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد 30 40واں برسی، اسی طریقے سے یہ کیا نام ہے قبر کے اندر اس کو سیمنٹڈ کرنا، اس کے اندر ماربل لگانا، اس کو پختہ بنانا، اس کے اوپر قبہ بنانا، اور اس طریقے سے جتنی رسمیں ہیں یہ سب کام، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، ان سب کاموں کی کوئی اجازت نہیں، میری طرف سے اجازت نہیں، اور میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام کیا جائے، اور ایسا اگر آپ کے ساتھ یہ کام پھر بھی اگر کرتے ہیں تو وہ خود منع کریں۔ اور قرآن لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے خاندان کے اعتبار سے یہ رسم و رواج کی چیزوں کا پتہ ہو، اس کو چاہیے کہ لازمی طور پر وصیت کر کے جائے تاکہ وہ عند اللہ بری ہو جائے، عند اللہ بری ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نزدیک پھر اس کے پاس یہ حجت ہوگی کہ اللہ میں نے تو منع کیا۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں تو اسلام سے متعلق اور سے متعلق تو انشاءاللہ تفصیل کی جائے۔ سبحان